إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ جس نے اپنی دی ہوئی توفیق سے ہمیں یہاں پر اپنی عبادت کے لیے جمع کیا ہے، اور یقین جانیے بغیر اللہ کی توفیق کے نہ کوئی شخص نیکی کو اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص برائی کو چھوڑ سکتا ہے. یہ تمام توفیق صرف ایک اللہ کی طرف سے ہے، جس کے لیے چاہے ہدایت کے فیصلے کر دے، جس کے لیے چاہے گمراہی کے فیصلے کر دے. لیکن وہ رب العالمین گمراہ تو اسی کو کرتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، ورنہ اللہ خود کبھی بھی کسی کو گمراہ نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نہ اس کی کوئی بیٹھک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اس کا وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے. وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے. اگر وہ کسی کو دینا چاہے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتے، اور اگر وہی کسی کو نہ دے تو پوری کائنات کے لوگ مل کر جبریل علیہ السلام سے لے کر ایک آخری میں آنے والا بندہ پیدا ہونے والا، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے میرے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جسے تو دے دے، جسے تو نے ہی ارادہ کر لیا، دینے کا فیصلہ کر لیا، کون روکے گا؟ ولا معطی لما منعت، اور جسے تو ہی روک دے اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اسے کوئی نہیں دے سکتا جسے تو روک دے. سبحان اللہ. عقیدہ سیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جائے. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تیری بزرگی، تیری بڑائی کے آگے کوئی بزرگی، کوئی بڑائی فائدہ نہ دے گی. درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر. سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 9 آپ کے سامنے پڑی ہے. ویسے تو پورا دین میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سمجھا دیا ہے. پورا دین اس ایک آیت کے ذریعے سمجھایا ہے. ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دین کو اتارا اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے علماء کے کندھوں پر رکھی ہے. یہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا لی. پچھلے مذاہب ذرا جم کے بیٹھیے گا اور توجہ سے سنیے گا، زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا، لیکن بات اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ بڑی مفید ہوگی. پچھلے مذاہب جو تھے ان کی کسی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام مذاہب کی سوچوں میں، ان کے فکر میں، ان کے افکار، نظریات، ان کے ٹریڈیشنلز کے اندر مکمل طور پر تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں. لیکن ایک واحد دین اس سرزمین پر بچا ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے. یہ دین سیم ایز اٹ از، ایسے ہی ہے جیسے وہ اترا تھا.
جسے اترا تھا سیم ایز اٹ از یہ دین آج بھی ایسے ہی ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا. کمال کی بات، بڑی کمال کی بات، شاندار بات، عظیم بات کیا؟ آپ نے سنا ہوگا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو فتح الباری کے رائٹر ہیں، صحیح بخاری کی شرح کی اور دیگر کئی انہوں نے اسماء الرجال کے اوپر کتب لکھی ہے. لسان المیزان دیکھ لیں 12 جلدوں پر ہے، تہذیب التہذیب دیکھ لیں 10 جلدوں پر ہے، تقریب التہذیب دیکھ لیں 2 جلدوں کے اوپر ہے، فتح الباری دیکھ لیں 14 جلدوں کے اوپر ہے. اسی کے لیے الدرر الکامنہ ان کی دیکھ لیں آپ 4 جلدوں پر ہے. کئی تصانیف ان کی موجود ہیں. یہ ایک اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، انہوں نے صحابہ اکرام کے بارے میں مکمل ہسٹری نقل کی ہے کہ کون صحابی، کب ان کی پیدائش ہوئی، کب ان کا انتقال ہوا. اس کتاب کو ایک انگریز مستشرق جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے، مستشرق اسلامی قانون کو جانتے ہوئے اسلام کا دشمن ہوتا ہے، اس نے اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے. اور الاصابہ کے مقدمے میں، اس کے پریفیس کے اندر ایک جملہ کہتا ہے یہ، اور یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو سلوٹ کرتا ہوں، مسلمانوں کو سلوٹ ہے میرا، اور ان کو فخر کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ مسلمانوں کے قرآن اور حدیث تو حدیث، مسلمانوں کے راویوں کو جنہوں نے حدیث کو روایت کیا، ان کے 5 لاکھ راویوں کی مکمل زندگی اسماء الرجال کے اندر قیامت تک محفوظ کر دی گئی ہیں. 5 لاکھ آدمی. آپ کو معلوم ہے اگر آپ ہسٹری پڑھیں کسی چیز کی اور تاریخ کا مطالعہ کریں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ 5 لاکھ آدمیوں کی تاریخ پیدائش، ان کی وفات، ان کا حافظہ، ان کے بچے، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کا عقیدہ، ان کا جانچ پڑتال کرنا، یہ ساری ون ٹو آل چیزیں اسماء الرجال کی کتب کے اندر محفوظ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی فرمایا سورہ حجرہ کے اندر، سورہ 15 کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اتارا اس ذکر کو. آپ جب قرآن مجید ترجمے والا اٹھائیں گے نا تو اس آیت کے ذیل میں ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا. یہی ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا. ترجمہ ٹھیک ہے لیکن مقصود ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ جو سب سے بہترین اس کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہم نے اتارا اس شریعت کو، اور اس کی نگہبانی بھی، اس کی پروٹیکشن بھی ہمارے ذمہ ہے. مکمل شریعت. اب مکمل شریعت صرف قرآن کا نام نہیں ہے عزیزان گرامی، مکمل شریعت قرآن کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، آپ کا فیصلہ، آپ کا جاگنا، آپ کا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کا نام ذکر ہے، شریعت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر قرآن مجید تو قرآن مجید، احادیث صحیحہ تو احادیث صحیحہ، صحیح حدیثوں کے راویوں کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اور بہت سارے لوگ عزیزان گرامی انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کے اس درہ امتیاز کو ختم کر دیں اور قرآن مجید اور احادیث کے اندر بہت سارے مغالطے، بہت ساری چیزیں ایسے پیدا کر دیں کہ اسلام اپنی اصل حالت کے اندر نہ رہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں. امام صفدی گزرے ہیں، انہوں نے ایک اسماء الرجال پر کتاب لکھی ہے، وافی بالوفیات. امام صفدی ایک آدمی کا ترجمہ نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا 727 ہجری کا، ایک شخص تھا 727 ہجری کا، وہ بہت زبردست قسم کا ادیب اور بہت زبردست قسم کا شاعر تھا، اور اس کے قلم کے اندر ایک عجیب قسم کی قوت تھی. عیسائی حضرات اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابن المقفع اس کا نام تھا، کہتے ہیں کہ ابن المقفع تم ایک کام کرو کہ قرآن مجید جیسی کوئی ایک سورت ہمیں بنا کر دے دو تاکہ ہم مسلمانوں کو یہ بات بتا سکیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. ابن المقفع نے کہا کہ 1 سال کا وقت دوں گا، لیکن 1 سال کے اندر تمام اخراجات تم نے برداشت کرنے ہوں گے میرے، میں صرف اپنی لائبریری کے اندر رہوں گا بس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم شرط قبول کرتے ہیں، 1 سال کا مکمل آپ کے اخراجات، آپ کے مسائل وہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ کام دے کر چلے گئے. صرف ایک سورت، چھوٹی سی سورت 4 لائنوں کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی سورت بنا دو، بس ختم.
ابن المقفع جو اپنے فن کے اندر ایک عالمی شہرت یافتہ آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، چھوٹی سی صورت بنانی ہے، آ جانا 1 سال کے بعد۔ جناب علی اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، خلاف نہیں کرتے۔ اب جناب علی عیسائی حضرات 1 سال کے بعد جب پہنچے، لائبریری کا دروازہ کھولا، ابن المقفع سر پر ہاتھ رکھے ایسے بیٹھا ہوا تھا، یوں کر رہا تھا۔ جب دیکھا زمین کے اوپر تو 1 سال بھر کے صفحات کے انبار لگے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے، کچھ لکھا پھر پھاڑ دیا، کچھ لکھا پھر پھاڑ دیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، لگتا ہے کہ ابن المقفع ناکام ہو چکا ہے 4 لائنوں پر قرآن مجید کے چیلنج کو قبول کرنے پر۔ ابن المقفع کو کہا آپ نے ہمارا کام کر دیا۔ ابن المقفع کہنے لگا میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں پاگل ہو چکا ہوں، میں سٹھیا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم 1 سال تک دن اور رات محنت کرتا رہا، قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکا میں۔ ناکامی۔ شذرات الذہب ایک رجال کی کتاب ہے، شذرات الذہب کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی، اور اصابہ فی تمیز الصحابہ کے ساتھ ساتھ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا کہ ایک آدمی بہت زبردست قسم کا شاعر تھا، لوگ اپنی شعروں کی تصحیح کرواتے تھے اس کے پاس، رات کے وقت اس کے گھر کے پاس یا غلاف کعبہ کے پاس وہ اشعار لگا دیتے، وہ تصحیح کر دیتا۔ ایک آدمی نے سورہ کوثر ان اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا، اس نے اس کو لیا تصحیح کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اس نے اس کو پڑھا، تصحیح تو کرنے کی بہت دور کی بات ہے، اس نے اس کے نیچے اپنے اسٹیٹمنٹ لکھ دی۔ اس نے کہا کہ تصحیح کیسے کروں، یہ سورہ کوثر کسی بشر کا کلام ہی نہیں لگتا ہے کہ یہ سورہ کوثر آسمان سے نازل ہوئی ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کی تصحیح کروں، کیوں کہ اس میں تو کوئی ایک غلطی ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز، اذان گرامی، یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھنگی رہتا ہے نا یہاں پر، یہ بھنگی، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو اسلام کی دعوت دیں۔ ارے بھائی کچھ نہیں، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو لا تبدیل دین ہے، تمام تناقضات اور تعارضات سے پاک ہے۔ آپ اس اسلام کی دعوت دیں ان کو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی 5ویں صدی ہجری کے ایک کبار علماء میں سے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، بڑا عجیب واقعہ عزیزان گرامی نقل کرتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن مجید کے معزے کے اوپر بڑا عجیب واقعہ ہے یہ۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ایک عیسائی بندے کو دین اسلام کی دعوت پیش کر دی، اب دین اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا نہیں مجھے دین اسلام قبول نہیں کرنا، انکار کر دیا۔ 1 سال کے بعد ہارون رشید سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ خود مسلمان ہو کر آ جاتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا سبحان اللہ، 1 سال پہلے میں نے کہا تھا اسلام قبول کر لیجئے، آج آپ آئے ہیں اسلام قبول کر کے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ جناب عالی جب مجھے آپ نے اسلام کی دعوت دی تھی تو میں نے اسلام کو اور عیسائی اور یہودیت کو جانچنے کا ارادہ کر لیا، آزمانے کا، کہ کون ان تینوں مذاہب میں حق پر ہے اور کون سا مذہب اپنی جگہ پر قائم ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تورات کے 3 نسخے بنا لیے اپنے ہاتھوں سے، اور ان تینوں نسخوں میں تبدیلی کر دی، امینڈمنٹ کر دیا، اور تینوں نسخوں کو بازار میں لے کر گیا تو ہاتھوں ہاتھ یہ تینوں نسخے بک گئے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ تورات والا دین اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کر رہا، اسی لیے جو ہے وہ گڑبڑی شدہ ایڈیشن
امینڈمنٹ شدہ ایڈیشن وہ ہاتھوں ہاتھ مارکیٹ کے اندر بک گیا. کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح سے 3 نسخے قرآن مجید کے بھی بنا لیے, آگے پیچھے صورتیں کر دی اور اپنی طرف سے لکھا کر اس میں ڈال دیا, امینڈمنٹ کر دیا. میں بازار لے کر گیا, حافظ قرآن نے اس کو دیکھا صورتیں آگے پیچھے دی, تینوں قرآن کے نسخے میرے ہاتھ میں پکڑائے اور اس نے کہا یہاں سے چلے جاؤ, یہ قرآن ہے ہی نہیں. کیوں کہ قرآن تو مکمل اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہے اور یہ تبدیل تو شدہ ہے. کہنے لگا اپنی انگلیاں چبانا شروع کر دی. اللہ اکبر, یہ کیا خبر مل گئی آج. قرآن مجید جو ہے میں نے اس کے اندر کمی زیادتی کی, وہ نہیں بکا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کا دین سچا دین ہے. کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ تو عزیزان گرامی قرآن مجید کی بات ہے. اگر آپ یقین جانیں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اگر آپ حدیث کا بھی مطالعہ کریں گے تو ایسے ان گنت واقعات آپ کو ملیں گے جو آپ کے ایمان کے بڑھانے کا سبب بنیں گے. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے حدیث کو اللہ تعالیٰ کا دین قرار دیا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر, ایک نہیں, آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر جو ہے 115, اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 30, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 113, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 151, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 131, سورہ احزاب سورہ 33 کی آیت نمبر 34, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 36, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 15, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 150, 151, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 80, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 79 اور سورۃ النور سورہ 24 کی آیت نمبر 64 کے اندر ان 33 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی حفاظت اور حدیث کا حجت ہونا اللہ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اللہ کی طرف سے نازل ہے عزیزان گرامی, اللہ کی طرف سے نازل ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کا کام کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ حدیث کی حفاظت کا کام کرتا ہوں. اللہ کے نبی سے حافظہ کمزور ہے, آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کے حافظے کو مضبوط بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ اپنی چادر کو پھیلا دیجئے. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی چادر کو پھیلایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ کیا اور مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ بسط رداءک, چادر کو پھیلانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے اپنی چادر کو سمیٹ لیا اپنے سینے کی طرف. فما نسیت شیئا بعد, اس دن کے بعد ابو ہریرہ ایک حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بھولا. کہتا ہوں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زبان مبارک سے نکلتی ہے اور ابو ہریرہ اس کو حفظ کر لیتا ہے. ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں امام حاکم رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المستدرک حاکم میں, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے. زید بن ثابت کی باری آئی, انہوں نے اللہ سے دعا کی, بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا. زید بن ثابت کہنے لگے کہ جب میں دعا کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم آمین, اے اللہ جو زید مانگ رہا ہے اس کو وہ ساری چیزیں عنایت کر دے, زہ نصیب. ابو ہریرہ جو فرماتے میری باری آئی, پہلے تو میں نے وہی کچھ مانگ لیا جو زید نے مانگا تھا, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اس کے بعد میں نے کہا اللہ ابو ہریرہ کو حفاظت حدیث کے لیے ایسی میموری دے دے, ایسا حافظہ دے دے کہ ابو ہریرہ مرتے دم تک تیرے نبی کا فرمان کبھی بھی نہ بھولے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی, یہ دعا سنی, آپ نے فرمایا اللہ ابو ہریرہ کو ایسا حافظہ عطا کر دے. ایسا حافظہ مل گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی یہ اپنے ڈسک کے اندر, اپنی میموری کے اندر اس کو حفظ کر لیتے, حتیٰ کہ 3 سال کے عرصے کے اندر 5374 احادیث کو روایت کیا ہے. اور حافظ ابن حجر کے بقول اور دوسرے شارحین کے بقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 800 راویوں نے حدیث کی روایت کیا ہے. 800 راویوں نے حدیث کو روایت کیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم صحابی تھے, کتنا حافظہ قوی تھا. اذان گرامی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ احادیث کی حفاظت کا بھی ذمہ لے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آج تک حدیث کی حفاظت کو پورا کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مقوقس ایک بادشاہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کو ایک خط لکھوایا. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کوئی 200 سے زیادہ خطوط بڑے بڑے وڈیروں کو بھیجا تھا تاکہ یہ اسلام جو ہے وہ ایریا وائز یا زونل وائز نہ بن جائے بلکہ اسلام جو ہے وہ گلوبل اور یونیورسل بن جائے. اس غرض سے اللہ کے رسول نے پوری دنیا کے وڈیروں کو خط بھیجا تھا اسلام کی دعوت کے لیے. مقوقس کو ایک خط بھیجا اور اس میں بہت ساری باتیں تھی. صحابی رسول نے اس خط کو لکھا اور لکھتے کے ساتھ ہی اس کو یاد کر لیا. مقوقس کے پاس یہ خط پہنچا. مقوقس نے اس خط کو دیکھا, چوما, احترام کیا, پڑھنے کے بعد رکھ دیا, لیکن اسلام قبول نہیں کیا. اتفاق اللہ تعالیٰ کا کر رہا کیا عزیزان گرامی کہ وہ مقوقس کا خط گم ہو گیا. مقوقس کا خط گم ہو گیا اور وہ گم شدہ خط چونکہ صحابی نے لکھا تھا اور لکھتے کے ساتھ ہی ان کو یاد ہو گیا. انہوں نے اپنے شاگرد کو, انہوں نے اپنے شاگرد کو, انہوں نے اپنے شاگرد کو, اس طرح سے کرتے کرتے یہ مقوقس کا خط سینہ بسینہ حافظے کے اعتبار سے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر پہنچا ہے. اور آج مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ مقوقس کا مکمل خط موجود ہے. عزیزان گرامی, کمال کی بات یہ ہے کہ مصر کے اندر حالیہ ابھی کچھ 1900 عیسوی کے اندر کھدائی ہو رہی تھی. مصر کی کھدائی کے اندر سبحان اللہ مقوقس کا وہ خط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری سے پہلے لکھوایا تھا وہ خط نکل گیا کھدائی کے دوران. جی 10 ہجری سے قبل کا خط 1900 عیسوی کے اندر مصر کی کھدائی کے وقت وہ خط نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی رائٹنگ کے اندر اوریجنل مخطوطہ مصر کی کھدائی کے وقت نکل گیا. اب ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا اپنی کتابوں کے اندر. اب یہاں پر حفاظت حدیث دیکھیں بھائی, دیکھیں 317 ہجری کے اندر مسند امام احمد بن حنبل لکھی گئی 317 ہجری میں. اب اگر حدیث کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ مقوقس کا خط جو 10 ہجری سے پہلے لکھا گیا تھا اور وہ احادیث جو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر پہنچی ہے, اسی خط کو حفظ کرتے کرتے اگر حفاظت حدیث اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے تو دونوں کے اندر فرق آنا چاہیے. ہے بھائی, آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ایگزیکٹ آنا چاہیے دونوں کے اندر فرق. اگر میں یہاں پر بھائی صاحب کو کوئی بات کہتا ہوں اور اگر یہ گھومتی گھومتی 50ویں شخص کے پاس جائے گی تو میری بات کے اندر بہت کچھ تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی. یہ فیکٹ ہے نا بھائی, تبدیلیاں واقع ہو جائیں گی. مفہوم میں نہیں تو الفاظ میں تو لازماً تبدیلیاں واقع ہوں گی. اب یہاں سے دیکھنا ہے کہ حدیث میں تبدیلی واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی. جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیسی حفاظت کیا ہے. تو جناب عالی ڈاکٹر حمید اللہ نے الوثائق الریاضہ کے اندر واضح کیا اس کو. کہتے ہیں کہ ہم نے جب مسند امام احمد کی حدیث کو اس مخطوطے کے ساتھ ٹیلی کیا تو کمال کی بات ہے حدیث تو حدیث, ایک حرف کے اندر بھی فرق نہیں نکلا. جی ایک حرف کے اندر بھی فرق نہیں نکلا. معنی کیا ہوا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اتارا اس شریعت کو, اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. الحمدللہ حقیر کے مکتبے میں میری لائبریری کے اندر قرآن مجید کا 250 سال پرانا ایک مخطوطہ اپنی اصلی حالت کے اندر رکھا ہوا ہے. آپ اس 250 سال پرانے اصلی مخطوطے کو آپ موجودہ قرآن کے ساتھ میچ کریں, ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوگا. آخری بات کہتا چلو, جرمن کے اندر کیونکہ جو جرمنی جو مستشرقین جو ہوتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں, ان لوگوں کے کھوپڑیوں کے اندر بہت کچھ سوالات آتے ہیں, بہت کچھ سوالات آتے ہیں. ابھی لیٹسٹ انہوں نے ابھی پیس ٹیلی ویژن جو ہے ان کی ایک ٹیم کے ایک حسین یی ہے, آپ نے سنا ہوگا حسین یی. حسین یی کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی میرٹ ہوٹل کے اندر تقریباً کچھ ماہ پہلے. تو یہ ہماری میٹنگ تقریباً الحمدللہ انگریزی زبان کے اندر تھی. ہم لوگوں نے ان سے ملاقات کی تو اس میٹنگ کے اندر ایک سوال اس میٹنگ کے اندر آیا. وہ کیا تھا کہ مستشرقین نے اور کافروں نے قرآن مجید کے اوپر ایک ایسا اعتراض وارد کیا ہے کہ جس کا جواب دینے سے قبل ہی زمین پیروں سے نکل جائے گی. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں الحمدللہ ہم لوگوں کا کام پروٹیکشن آف اسلام ہے, اسلام کا دفاع ہے.
ادارہ تحفظ حدیث فاؤنڈیشن اور اسلامک میسج آرگنائزیشن، ہم لوگوں کا کام عالمی طور پر اسلام کے خلاف اعتراضات جو اٹھائے جاتے ہیں ہم ان کے جوابات دیتے ہیں انگریزی، عربی اور اردو 3 زبانوں کے اندر، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور یہ ساری خیر کی توفیق صرف اللہ کی طرف ہے اور ہماری طرف صرف غلطیوں کی نسبت ہے. ان کی طرف سے جانے گرامی ایک اعتراض آیا ہے، میں آپ کو وہ اعتراض دینا چاہتا ہوں. جواب نہیں دوں گا جب تک کہ آپ خود نہیں بولیں گے، ورنہ میں جواب نہیں دوں گا. اعتراض کیا ہے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قرآن کا مخطوطہ جو چمڑے پر لکھا گیا تھا، انہوں نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. کہاں پر؟ امریکہ کے اندر، USA کے اندر. سنیے گا آپ الحمدللہ تقوی کے متعلق اور جو عمومی گفتگو یہ تو ہوتا ہے الحمدللہ پورا رمضان سنیں گے. الحمدللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ آپ کے سامنے خاص چیز رکھوں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میمن صاحب آپ تقوی کے اوپر کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ الحمدللہ میں تقوی کے اوپر بھی گفتگو کرتا ہوں. بیت الحم کے اندر الحمدللہ تقوی، نماز، روزہ سب پہ چلتا ہے. لیکن کبھی کبھی جہاں میں کبھی کبھار تقریر کے لیے جاتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو دل کے مرض سے آگاہی فراہم کروں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر ایک محلے کے اندر 99 ہاسپٹل جو ہے وہ عام ہاسپٹل ہیں اور ایک ہاسپٹل دل کا ہاسپٹل ہے، تو آپ کیوں چاہ رہے ہو کہ یہ دل کا ہاسپٹل بھی بند ہو جائے اور یہ بھی ایک عام ہاسپٹل ہو جائے؟ تو الحمدللہ ہم لوگ جو آپ کے سامنے دعوت دیتے ہیں یہ ایک دل کے ہاسپٹل کے مانند ہے. یعنی ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے ہماری. وہ کیا ہے؟ اسلام کا دفاع، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا مجموعہ احادیث، کوئی بھی حدیث ہو، کہیں سے بھی کوئی اعتراضات، چاہے وہ ایتھیسٹ کے خلاف ہو. ایتھیسٹ جانتے ہیں آپ؟ جو اللہ کو نہیں مانتے. الحمدللہ میرا مناظرہ ہوا تھا، ڈیبیٹ ہوئی تھی لاہور کے آگے تقریباً 8 مہینے پہلے ایتھیسٹ کے خلاف. تقریباً وہ 6 گھنٹے کی ڈیبیٹ تھی. وہ کہتا تھا کہ اللہ نہیں ہے، اگر اللہ ہے تو مشاہدات سے ثابت کرو. اللہ پاک کے حکم سے ہم نے قرآن کے ذریعے اس کو ثابت کیا اور 6 گھنٹے کی ڈیبیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح فتح نصیب فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی خیر ہے، ہماری طرف نہیں ہے. اب کافروں کی طرف سے اعتراض کیا آیا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ قرآن و حدیث محفوظ ہے. انہوں نے کیا کیا کہ وہ مخطوطہ جو چمڑے پر یا کھجور کی تھالوں پر لکھا ہوا تھا اس کو انہوں نے لیا اور اس پر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی تھی زبر زیر و نقطوں کے بغیر. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نقطے بھی یوز نہیں ہوتے تھے، زبر زیر تو تھا ہی نہیں. وہ تو ہمارے لیے اس بات کا جو ہے وہ تحقیق دی گئی ہے، باقاعدہ اس کی تحقیق جو ہے وہ خزینۃ الاسرار امام حازمی کی، اس کے اندر تفصیلی بحث موجود ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو اذان گرامی اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ جو آیات لکھی گئی تھی اوپر جسے ان اللہ غفور رحیم، انہوں نے اس آیت کو کیمیکل کے ذریعے مٹایا. مٹانے کے بعد اس آیت کے نیچے ان اللہ غفور رحیم کی جگہ لکھا ہوا تھا ان اللہ غفور رحمان، ان اللہ غفور شکور. انہوں نے یہ کہا ہم سے کہ یہ دیکھیں آیت اوپر کچھ ہے اور نیچے کچھ اور لکھی ہوئی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے قرآن کو بھی کسی موڑ پر تبدیل کیا گیا ہے. جی بتائیے کیا جواب ہوگا؟ مت سوچیں کہ محمد حسین میمن صاحب بیٹھے ہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ کوئی کافر آپ سے یہ سوال کر رہا ہے اور وہ یہ شرط لگا رہا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، ہم اسلام قبول کر لیں گے. اب آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی، سیدھی سی بات، ہمیں کہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو بھائی وہی مسائل پہ چلاؤ. ارے بھائی میمن صاحب بڑے مشکل موضوع لاتے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا. بھائی سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. یہ تو وقت کی ضرورت ہے. میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کو ایجوکیٹ کروں، آپ کو ان لوگوں کے بارے میں، ان کے اعتراضات کے بارے میں آگاہی دوں کہ ان کیس اگر آپ کا ان لوگوں سے کبھی مقابلہ ہو جائے تو منہ کی کھانی نہ پڑے، آپ اسلام کا دفاع اچھے طریقے سے کر سکو. یہ اعتراض ہے. اب بتائیے اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟ میں نے کہا تھا نا اعتراض کا جواب میں نہیں دوں گا جب تک کہ آپ لوگ خود نہیں کہیں گے. میں خود جواب نہیں دوں گا. لہٰذا یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام کی حفاظت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اس کا جواب بھی ہمارے پاس تیار ہے اور انشاءاللہ عنقریب لیکچر کی صورت میں اور کتاب کی صورت میں میرا یہ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب یہ جواب آنے والا ہے. تو اذان گرامی کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک اعتراض تھا. اب بتائیے میں اس کا جواب دوں آپ کو کہ چھوڑ دوں؟ جی سارے توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ.
ہے جی پتہ ہے، اس کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ ہے. جزاکم اللہ خیر. دیکھیں جی اس کا جواب ہمیں ملا ہے امام جزری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے النشر فی قراءۃ العشر. اس کتاب کے اندر سے ہمیں ایک حوالہ ملا ہے. امام جزری رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے اور قرآن مجید کی آیات لکھا کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ صحابہ اکرام جب آیت لکھتے تو آیت لکھنے کے بعد مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی لکھو تم ان اللہ سمیع بصیر، تو غلطی سے کسی صحابی نے ان اللہ غفور رحیم لکھ دیا. اب نبی نے صلاۃ لکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی چیک کرو کیا لکھا. وہ پوری آیت پڑھتے، نبی علیہ السلام نے ان اللہ سمیع بصیر لکھا، ان سے غلطی سے ان اللہ غفور رحیم لکھ دیا گیا. انہوں نے لکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی اس کو مٹا دو، یہ ان اللہ سمیع بصیر ہے، ان اللہ غفور رحیم یہاں نہیں آئے گا. انہوں نے اس کو مٹا کر اوپر آیت لکھ دی ان اللہ سمیع البصیر. نبی علیہ السلام نے خود نے تصحیح کر دی اس کی. ٹھیک ہے، کیونکہ صحابی سے تو غلطی ہو سکتی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصحیح کرتے، اور جو تصحیح اللہ کے نبی کر دیتے وہ قیامت تک مستحکم ہوتی. تو اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں ریزر نہیں تھے، ربڑ نہیں تھے، کیمیکلز نہیں تھے. صحابہ کیا کرتے کہ غلطی ہو جاتی اس کے اوپر پین پھیرتے، سیاہی پھیرتے اور اسی کے اوپر دوسری سیاہی سے لکھ لیتے. ان مستشرقین نے کیا کیا کہ اوپر کی سیاہی مٹانے کے بعد جو نیچے کریکشن تھی جو خود نبی علیہ السلام نے کٹوایا تھا اس کو یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو صحابہ کے بعد لوگوں نے غلطی کر دی. سمجھ میں آئی بات؟ تو دراصل یہ کٹوایا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا. نبی علیہ السلام کی زیر نگرانی میں سب کچھ ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے ہو رہا ہے. ایک حفاظت کے اوپر ایک واقعہ نقل کر دیتا ہوں پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں. یقین مانے بڑا ہی عمدہ واقعہ ہے. سبحان اللہ. ابھی جرمن کے اندر ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کی گئی ہے قرآن مجید کے خلاف. کس کے خلاف؟ قرآن مجید کے خلاف اور حدیث کے خلاف. اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ دوسری صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک کے قرآن مجید کو جمع کیا گیا. 12ویں صدی ہجری تک، دوسری سے 12ویں صدی ہجری، یعنی 1000 سال کے جتنے بھی قرآن مجید میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں عجائب گھر میں قلمی نسخوں کی صورت میں یا پرنٹ شدہ، ان سب کو جمع کر لیا. تقریباً 40,000 قرآن مجید کو اکٹھے کیے گئے. کتنے؟ 40,000. اور پوری ٹیم لگا دی ان تمام قرآن کو چیک کرو، جیسے اس میں کوئی غلطیاں ہو اس کو الگ کر دو تاکہ مسلمانوں کو کہہ سکے کہ بائبل کے اندر صرف غلطیاں نہیں ہیں، تمہارے قرآن میں بھی غلطیاں ہیں. اذان گرامی 40,000 قرآن مجید کے نسخوں کو 1000 سال پرانے نسخوں کو 1000 سال کے بعد کے نسخوں کے ساتھ ٹیلی کیا گیا. جرمنی ٹیم نے، مستشرقین ٹیم نے یہ کہا کہ پورے 40,000 قرآن مجید کے اندر کوئی ایک غلطی نہیں نکلی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی جب قرآن میں غلطی نہیں ہے تو پھر بائبل کے اندر بھی غلطی نہیں ہوگی. بائبل کے لیے بھی انہوں نے 40,000 بائبل کے پرانے مخطوطات کو جمع کیا جو ہیبرو زبان کے اندر تھے. یاد رکھیں بائبل کی اوریجنل جو لینگویج ہے وہ انگلش یا میراٹھی یا گجراتی یا اردو نہیں ہے، بلکہ اس کی اوریجنل لینگویج جو ہے وہ ہیبرو یا گریک. میرے پاس میری لائبریری میں ان زبانوں کے قرآن، ان زبانوں کی بائبل رکھی ہوئی ہے. گریک زبان کی، اوریجنل گریک زبان کی بائبل میرے لائبریری میں ہے اور الحمدللہ 17 ورژن بائبل کے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں تو الحمدللہ کراچی کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی لائبریری ہے، آپ آئیں گے تو اس میں آپ کو دنیا بھر کی کتابیں کتب حدیث کے علاوہ آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ ہم نے بائبل کے بھی 40,000 نسخے جمع کیے اور جب ہم نے جمع کیے اور جب دیکھا منہ کی کھانی پڑ گئی ان کو. انہوں نے کہا قرآن میں تو ایک بھی غلطی نہیں تھی، بائبل کے اندر 2 لاکھ غلطیاں ثابت ہوئی ہیں. کتنی؟ 2 لاکھ غلطیاں. پتہ کیا چلا کہ دین اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کسی اور دھرم کے پیچھے کوئی بھی نہیں پڑا ہوا، صرف اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ عسکری طور پر دیکھ لیں یا دعوتی اعتبار سے دیکھ لیں، ہر اعتبار سے مسلمان مسلمان مسلمان، اس لیے کہ مسلمان اپنے اسکرپچرز کے اعتبار سے، اپنے کتب کے اعتبار سے بڑی اسٹیبلش اور اسٹرانگ امت ہے. ان کے اپنے کتب اپنی جگہ پر موجود ہیں. اذان گرامی ان تمام چیزوں کے اعتراضات کے جوابات الحمدللہ میں آپ کو خوشخبری دیتا چلوں، صحیح بخاری کی شروحات زیادہ تر جو ہے وہ عربی میں ہے
اور صحیح بخاری کی شرح اردو میں صرف محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. باقی جو آپ نے وحید الزما کا نام سنا ہوگا، یہ اہل حدیث نہیں تھے، یہ پہلے شیعہ تھے، دیوبندی ہوئے، دیوبندی ہونے کے بعد پھر آخری میں جو ہے وہ شیعہ ہو چکے تھے. تو وحید الزما صاحب جو ہے وہ اہل حدیث نہیں تھے، سلفی نہیں تھے. الحمدللہ میں نے صحیح بخاری کی اللہ کی توفیق سے، ساری خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہے، صحیح بخاری کی ابواب کی شرح لکھی ہے، اور یہ شرح مکمل قرآن، حدیث اور سائنٹیفک انداز میں لکھی ہے. الحمدللہ 2 جلدوں پر یہ شرح ہے، اور یہ زیادہ تر اہل علم کے لیے بڑی مفید ہے. میں نے اس میں جس حدیث کا تعلق قرآن و حدیث کی صراحت اور تحقیق کے بعد اور مسائل کی تخریج کے بعد جس حدیث کا تعلق جس فن کے ساتھ ہے، میں نے وہ فن کی پوری تحقیق اس کتاب کے اندر دے دی ہے. حدیث کا تعلق اگر مسائل جنین کے ساتھ ہے، حدیث کا تعلق فلکیات کے ساتھ ہے، حدیث کا تعلق زمینی علم کے ساتھ ہے، حدیث کا تعلق جانوروں کے علم کے ساتھ ہے، تو میں نے وہ ساری تحقیقیں اس کے اندر دے دی ہیں. عزیزان گرامی، یہ کتاب انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد مارکیٹ کے اندر آنے والی ہے. لیکن ایک چھوٹے آپ سے ایک تعاون کی ضرورت تھی اس میں، کہ یہ کتاب ہماری الحمدللہ 2 جلدوں پر ہے، اور اس کے اوپر تقریباً 2 جلدوں کے اوپر 5 لاکھ روپے جو ہے اس کے اوپر خرچہ ہے. اور یہ کتاب الحمدللہ یہ صحیح بخاری کی شرح ابواب کی اپنی پہلی شرح ہے، منفرد شرح ہے. اس سے پہلے ابواب حدیث کے اوپر، ابواب تراجم کے اوپر، بخاری شریف کے اوپر کوئی بھی اردو میں شرح لکھی ہی نہیں گئی. عربی میں لکھی ہے لیکن مختصر، یہ پہلی شرح ہے جو طویل شرح ہے. اور الحمدللہ اہل علم جانتے ہیں کہ بخاری شریف کے ابواب کی کیا قدر و قیمت ہے. ابواب البخاری جو بڑے ہی قیمتی جواہر ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، 3 سال کے بعد میں نے اس شرح کو مکمل کیا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کو آپ جمع کروائیں. اور تقریباً پہلی جلد کے اوپر جو ہے وہ 2.5 لاکھ خرچہ ہے، جو ابھی رمضان مبارک کے بعد آنے والی ہے. یہ جامع صحیح کی خدمت ہے، صحیح بخاری کی خدمت ہے. 2.5 لاکھ روپے خرچہ ہے اللہ کی رضا کے لیے. آپ کو پتا ہے میں مساجدوں میں جا کے بہت ہی کم جا کر جو ہے آپ لوگوں سے جو ہے گزارش کرتا ہوں. سال کبھی موقع ملتا اور ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کے پاس جو ہے گزارش رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ صحیح بخاری کی شرح چھپ کر آ جائے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو بھی مشک عنبر سے بھر دے گا انشاءاللہ. میری گزارش ہے کہ شیخ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کو جمع کروائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یہ آخرت کا سودا ہے. جزاک اللہ خیرا. زیادہ مجھے اس پر کچھ نہیں کہنا. میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا گو گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں. اس شرح کے لیے آپ تعاون کیجیے. السلام